السلام علیکم، ویلکم ٹو اسٹار سینٹر. اسٹوڈنٹس، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ لوگ میرے چینل کو دیکھنا چاہتے ہیں اور پسند کرتے ہیں تو کائنڈلی اسے سبسکرائب ضرور کر لیجئے، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے اس کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے ان کو ویڈیوز جلدی ملتی نہیں ہیں. تو بہت ساری ویڈیوز یوٹیوب پر ویسے سرچ کرنے پر نہیں ملتی، تو اس لیے آپ کو اس چینل کا نام جو ہے وہ دے کر سرچ کرنا ہوگا اس کو. اور میرے پاس پوری 8th کلاس NBF والوں کی، سائنس کی، اسلامیات کی اور انگلش کی، ہسٹری، جیوگرافی کی پلے لسٹس جو ہیں وہ موجود ہیں. تو اب شروع کرتے ہیں اپنا ٹاپک. ہمارا 101 پیج ہے، خرید و فروخت کے احکام و آداب. اسلامیات ہے آج میرے پاس، اور باب آپ کا ہے پنجم، ٹھیک ہے، جس میں حسن معاملات اور معاشرت ہے، ٹھیک ہے، یعنی معاملات کیسے لے کے چلے جائیں. تو معاشی سرگرمیوں اور کسب حلال کی فضیلت و اہمیت جان سکیں، اسلام میں خرید و فروخت کے احکام و آداب اور طریقوں سے واقف ہو سکیں، لین دین کے معاملات میں حسن طلب یعنی کہ لوگ کیا چیز پسند کرتے ہیں اور کتنی زیادہ لوگوں کی کس چیز کے لیے مانگ ہے، اور حسن ادائیگی کس طرح سے یعنی کہ چیز کی قیمت ادا کرنی چاہیے، اور کون معاملات کیسے طے کرتا ہے لین دین کے کی اہمیت و فضیلت کو سمجھ سکیں. لین دین کے معاملات میں بے اعتدالیوں، ادائی میں تاخیر، ٹال مٹول، گراں فروشی، ذخیرہ اندوزی، مال کا نقص چھپانا، عہد شکنی کرنا یعنی وعدہ توڑنا وغیرہ کے نقصانات کا جائزہ لے سکیں. پھر صلاحیت ہے یہاں پہ لین دین کے معاملات میں اسلامی احکامات و آداب پر عمل کر کے معاشرے میں بہتری کا سبب بن سکیں. ٹھیک ہے. کسب حلال کی فضیلت اور اہمیت. کسب کے معنی ہے کمانا، اور حلال وہ کام یا چیز جس کی اجازت شریعت نے دی ہو. ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے وہ چیزیں ہمارے لیے حلال قرار دے دی گئی ہیں. جیسے بہت سارے جانور ہیں جن کا گوشت ہمارے لیے حلال نہیں ہے، تو وہ ان چیزوں کو ہم حرام کہتے ہیں. اسی طرح کسب کے معنی کمانا، یعنی حلال طریقے سے کمانا. اسلام میں کسب حلال جائز طریقے سے روزی کمانے کو کہتے ہیں. اسلام میں حقوق اللہ اور والدین کے حقوق کی ادائیگی کے بعد اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے رزق حلال کی تلاش سب سے اہم فریضہ قرار دیا گیا ہے، اس لیے کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو غربت، مسکینی اور دلگیری کی زندگی نہیں بلکہ عزت و تکریم والی خوشحال زندگی گزارنے کی تعلیم دیتا ہے. یعنی کہنے کا مطلب ہے ہمارے دین میں ہاتھ پھیلانا یا مانگنا تو بالکل بھی پسند کیا ہی نہیں گیا کسی بھی صورت میں. ٹھیک ہے، ہمارا دین کہتا ہے کہ جس حد تک ہو سکے آخری وقت تک اپنے ہاتھ سے محنت کر کے خود کما کے کھاؤ. معاشی وسائل کے اصول میں کسی قسم کی قدغن نہیں لگائی سوائے اس کے کہ حقوق اللہ پامال نہ ہوں. حلال اور جائز ذرائع سے معاشی وسائل جمع کیے جائیں. حرام اور ناجائز طریقوں سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے. نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے کمانے اور محنت کرنے والے کی فضیلت بیان فرمائی ہے اور اسے اللہ کا دوست قرار دیا ہے. اس سے زیادہ انسان کی فضیلت اور کیا ہوگی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی قربت نصیب ہو جائے. یعنی جو شخص رزق حلال کماتا ہے اور روزانہ مصیبتیں اٹھا کر روزی کمانے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو بہت عزیز ہوتا ہے. کسب حلال کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کرے گا جو جھوٹی قسم کے ذریعے اپنے سامان کی مانگ بڑھاتا ہے. صحیح مسلم 294. نیکسٹ آپ آ جائیں گے، نیکسٹ پیج ہمارا آ جاتا ہے 102. ٹھیک ہے، اس سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام نے جہاں حلال رزق کمانے کے لیے حوصلہ افزائی کی اور ترغیب دلائی، وہیں جھوٹ اور دھوکے سے زیادہ کمانے کی حوصلہ شکنی کی اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی وعید سنائی. آسان لفظوں میں اسے یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جو شخص جھوٹ، فریب، دھوکے اور عہد شکنی سے کام لے کر کاروبار کرتا ہے وہ دراصل دوسرے لوگوں کا حق مار رہا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آتی کہ کوئی شخص اپنے فائدے کے لیے کسی دوسرے شخص کا حق مارے اور اسے نقصان پہنچائے. خرید و فروخت کے اسلامیات. اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے اور زندگی کے ہر معاملے میں مکمل رہنمائی فراہم کرتا ہے. ضابطہ حیات کیا ہے؟ زندگی گزارنے کے مکمل طریقے اسلام میں بتا دیے گئے ہیں، اس کے بعد اور کسی چیز کی گنجائش نہیں رہتی. قرآن و حدیث میں لین دین کے حوالے سے واضح اصول بتائے گئے ہیں. قرآن مجید نے گزشتہ امتوں کی تباہی کے جو اسباب گنوائے ہیں ان میں شرک اور دوسری روحانی بیماریوں کے علاوہ ناپ تول میں کمی، جھوٹ اور دھوکہ دہی بھی شامل ہیں. سورۃ مطففین کی پہلی 4 آیات میں ارشاد باری تعالیٰ ہے. ترجمہ: ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے. جب وہ لوگوں سے خود ناپ کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، اور جب وہ انہیں ناپ تول کر دیتے ہیں تو کم کر دیتے ہیں.
کیا یہ لوگ یقین نہیں رکھتے بے شک وہ مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے؟ یعنی وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ جب کسی سے کوئی چیز خریدتے تھے تو ناپ تول پورا کراتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اپنا حق پورا لیتے ہیں، اور جب کسی دوسرے شخص کو ناپ تول کر کوئی چیز دیتے ہیں تو اس پہ بے ایمانی کرتے ہیں اس کے ساتھ۔ اسلام نے انسانوں کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ناپ تول میں کمی، عمدہ مال دکھا کر گھٹیا مال دینا، مال کا عیب چھپانا، عیبدار مال کی پوری قیمت لینا وغیرہ ایسے جرائم ہیں جن سے بچنے کی بہت تاکید کی گئی ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں خرید و فروخت کے جو آداب سامنے آتے ہیں ان میں سے چند درج ہیں۔ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جھوٹی قسمیں کھانے سے مال تو بک جاتا ہے مگر برکت اٹھ جاتی ہے، اس لیے مال بیچنے کے لیے قسمیں کھا کر مال کی خوبیاں بتانے اور قیمت کے بارے میں جھوٹ اور قسم کا سہارا لے کر گاہک کو یقین دلانے سے گریز کرنا چاہیے۔ مناسب منافع آپ کا حق ہے، اسی پر اکتفا کرنا چاہیے۔ یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ مارکیٹ میں جو جس حساب سے پروفٹ بنتا ہے، منافع پروفٹ کو کہتے ہیں نا کسی چیز کے اوپر، تو وہ جائز ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ایک چیز ہے اس پر 100 روپے منافع بنتا ہے یا 10 روپے منافع بنتا ہے تو اتنا ہی لینا چاہیے۔ اگر آپ 12 روپے یا 15 روپے منافع لے رہے ہیں تو وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے اس کی اصل قیمت سے، یا بہت سارے لوگ تو اس سے ڈبل قیمت بھی لے رہے ہوتے ہیں، تو وہ ناجائز ہے اور وہ رزق حلال میں نہیں آئے گا۔ خریدار کو اس کا پورا حق دینے کے لیے پورا ناپ تول کیا جائے اور لینے اور دینے کے پیمانے ایک ہی رکھے جائیں۔ یعنی جیسا آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں نا کہ آپ کو پوری چیز ناپ کر دی جائے، ویسا ہی آپ کو دوسروں کو چیز دینی چاہیے، یعنی اتنی ہی اچھی چیز آپ کو دوسرے کو بھی دیتے ہوئے خیال رکھنا چاہیے۔ کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں بڑھنے کے انتظار میں چیزیں روک کر اللہ کی مخلوق کو تنگ نہ کریں۔ جی، یہ جو ہمارے ہاں ذخیرہ اندوزی کا بہت زیادہ اب تو بہت زیادہ یہ چیز ہو گئی ہے۔ مثال کے طور پہ آٹا مہنگا ہو جاتا ہے تو آٹا غائب کر لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ کس لیے روک لیا جاتا ہے کہ جب یہ مہنگا ہوگا نا تو پھر ہم بیچیں گے، ڈبل قیمت پہ بیچیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ سخت ناجائز ہے ہمارے اسلام میں۔ منافع یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ ذخیرہ اندوزی کرنے والا گناہ گار ہے، چنانچہ اس نیت سے چیزیں روک لینا کہ مہنگی ہوں گی تو بیچوں گا اور منافع کماؤں گا، گناہ کا کام ہے، اس سے بچا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار بازار سے گزرے، یہ بہت اہم واقعہ ہے، دھیان سے سنیے گا۔ غلے کے ایک ڈھیر کے اندر اپنا دست مبارک یعنی کہ ہاتھ، دست مبارک کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو، ہاتھ ڈالا تو گیلا محسوس ہوا، تو پوچھنے پر مالک نے بتایا کہ غلے پر بارش ہو گئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ مال کا عیب چھپا کر بیچا جا رہا ہے، ہمیں ایسا کر کے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سے بچنا چاہیے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت مہربان اور رحیم ہیں، نرمی اور رحم دلی کو پسند کرتے ہیں۔ ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ گاہکوں سے نرمی سے پیش آیا جائے، خوش اخلاقی سے کام لیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ قیامت کے دن اللہ اسے غم اور گھٹن سے بچائے، اسے چاہیے کہ قرض دار کو مہلت دے یا قرض کا بوجھ اس سے اتار دے۔ گویا ہمیں گاہکوں کو قرض کی واپسی میں مہلت دینی چاہیے اور ان سے سختی سے پیش نہیں آنا چاہیے۔ قرض لینے والے کو بھی وعدے کی پابندی کرنی چاہیے۔ اچھا، یہاں پہ یہ بڑا اہم مسئلہ بتا رہے ہیں، وہ مسئلہ یہ ہے کہ اب دیکھیں اگر ایک شخص نرمی دکھاتا ہے وہ تو دین پہ عمل کر رہے، اسے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اجر دے گا، لیکن جو قرض لے کے گیا نا، بعض اوقات وہ لوگ عادتاً، مثال کے طور پر وہ کسی فنکشن میں بہت مہنگے مہنگے کپڑے خرید کر پہن رہے ہوتے ہیں مگر وہ قرض نہیں ادا کر رہے ہوتے، تو یہ بھی جائز چیز نہیں ہے، یہ سخت گناہ ہوگا کہ وہ دے سکتے ہیں، وہ قرض لے لے کے وہ کام کر رہے ہیں جو کہ انہیں مطلب وہ اس کے بغیر بھی گزارا کر سکتے ہیں وہ، ٹھیک ہے، اور قرض لے کے اس کے بعد وہ بالکل اس طرف آتے ہی نہیں ہیں اور واپس ہی نہیں کرتے، تو یہ چیز غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ صبر اور محنت سے کام کرے۔ نمبر 4، وقت پر کاروبار کی جگہ جائے اور پورا وقت نہایت محنت اور دیانت سے کام کرے، اس سے برکت ہوتی ہے اور حلال رزق کے وسائل میسر آتے ہیں۔ خریداروں کی خیر خواہی کریں، ان کے ساتھ اعتماد اور بھروسے کا رشتہ قائم کریں، دونوں میں اعتماد ہو تو تعلقات بہتر ہوتے ہیں۔ اعتماد کس طرح قائم ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ ہر ممکن طریقے سے کوئی دکاندار اپنے گاہک کو مطمئن کرے مال کے حوالے سے، اور اگر اس میں کوئی نقص ہے تو وہ اسے بتائے، اچھی طریقے سے اس سے بتا دے کہ آپ اگر یہ چیز نہیں خرید سکتے تو آپ کی رینج کے مطابق یہ چیز ہے، یعنی آپ کی حیثیت کے مطابق یہ چیز ہے، آپ یہ خرید لیں، ٹھیک ہے، اور ان کے ساتھ اچھا اخلاق سے پیش آئے اور آئندہ کے آنے کے قابل بھی انہیں رکھے، اور کاروبار خوب چلتا ہے۔ گاہکوں کے بھروسے اور اعتماد کو کبھی ٹوٹنے نہ دیں، یعنی آپ کی دکان سے جو چیز جا رہی ہے وہ جیسی خوشی سے وہ لے کے گیا کہ یہ اچھی نکلے گی تو اسے اچھی ہی چیز دے کے بھیجیں۔ نمبر 5،
ایماندار تاجر کو قیامت کے دن صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہونے کی خوشخبری دی گئی ہے۔ اس لیے کن کے ساتھ؟ صدیقوں اور شہیدوں، یعنی شہداء کا کتنا درجہ ہوتا ہے؟ صدیق سچے لوگ۔ اس لیے لین دین میں امانت اور سچائی کو اپنایا جائے، چالاکی ہوشیاری زیادہ باتیں کر کے کسی کا وقت ضائع نہ کریں، دھوکہ بالکل نہ دیں۔ نیز یہ کہ کاروبار کی جگہ منڈی، دکان، ریڑھی وغیرہ کو نہایت صاف ستھرا رکھا جائے، اس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی بھی ملے گی اور مال اچھا ہونے سے گاہک بھی زیادہ آئیں گے۔ میں ہوں پیج نمبر 103 پر، ٹھیک ہے، اور پوائنٹ نمبر 6 پڑھا رہی ہوں آپ کو۔ لین دین کے معاملات کو تحریر کر لیا جائے اور اس پر گواہ مقرر کر لیے جائیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہوگی، دوسرے لڑائی جھگڑے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ معاملات عدالتوں میں جانے کے بجائے مقامی سطح پر ہی طے ہو جائیں گے۔ وقت پر پیسے کا غیر ضروری ضیاع نہیں ہوگا۔ مزید یہ کہ کوئی مسلمان بھائی آپ سے کاروبار کے حوالے سے مشورہ مانگے تو اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں درست مشورہ دیجیے، کوئی بات چھپائی نہ جائے تاکہ وہ درست فیصلے کر کے نقصان سے بچ سکے، یہ خیر خواہی ہے۔ اچھا مشورہ دینا بھی بہت نیکی کی بات ہے۔ کاروبار میں بے اعتدالی کے نقصانات، ٹھیک ہے، اسلام سچائی، عدل اور توازن اور اعتدال کو زندگی کے ہر معاملے میں عام کرنا چاہتا ہے۔ زندگی کے تمام معاملات میں جھوٹ، مکر و فریب، ظلم، بے اعتدالی سے بچنے کی تعلیم دیتا ہے۔ کھانے پینے، تجارت اور سیاست تک سب معاملات میں اعتدال و توازن یعنی مناسبت، ٹھیک ہے، نہ زیادہ نہ کم، اعتدال رکھنا سے ایک صحت مند فرد، خاندان اور معاشرے کی تشکیل کی رہنمائی کرتا ہے۔ آج کے زمانے میں کاروبار اور لین دین کے معاملات بہت وسیع ہو گئے ہیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے تجارت کے معاملات ملکوں کی سرحدوں سے باہر نکل کر دوسرے ملکوں تک پھیلے ہوئے ہیں۔ جب آپ کسی دوسرے قوم اور ملک کے لوگوں کے ساتھ تجارت کرتے ہیں تو ذاتی مفادات کے ساتھ مقامی مفاد کو بھی پیش نظر رکھنا ہوتا ہے۔ مال تجارت کے طے شدہ معیار اور مقدار میں کمی بیشی سے ملکی وقار داؤ پر لگ جاتا ہے۔ اس لیے اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں امانت اور سچائی کے اصولوں پر لین دین کرنا چاہیے۔ اس بات سے مراد یہ ہے کہ ہمیں پاکستانی ہونے کی حیثیت سے اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہرگز ایسی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے جس کی وجہ سے ہمارے ملک یا ہمارے مذہب کے حوالے سے لوگ یعنی کہ ہمیں بدنامی یا ذلت اٹھانی پڑے، ٹھیک ہے۔ جیسا مال اگر کسی دوسرے ملک کے ساتھ ڈیلنگ کی جا رہی ہے، کاروبار کیا جا رہا ہے، تو جیسا مال انہوں نے آپ سے مانگا ہے، جو کوالٹی انہوں نے آپ سے تیار کروائی ہے، آپ انہیں ویسی ہی چیز بنا کر دیں، ان کے ساتھ دھوکہ مت کریں، کیونکہ ہمارا دین یہ بات پسند نہیں کرتا اور آپ بھی اپنے لیے یہ سب پسند نہیں کریں گے۔ سب سے لاسٹ پیج کا سب سے لاسٹ پیراگراف آ گیا ہمارے پاس 104 یعنی 104 نمبر پیج پہ ہم آگے ہیں۔ باب پنجم ہے ہمارے پاس، حسن معاملات اور معاشرت۔ اسلامی زندگی کے تمام معاملات میں اعتدال اور توازن کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام زندگی کے تمام معاملات میں اعتدال اور توازن کی تعلیم دیتا ہے۔ ہم اسلامی تعلیمات پر عمل کر کے بے اعتدالیوں سے بچ سکتے ہیں۔ کاروباری بے اعتدالی کے چند نقصان اب آئے گا جی کہ اگر یہ حرکتیں کوئی جاری رکھتا ہے یعنی کہ نہیں عمل کرتا اسلام کے اصولوں پر تو ہوتا کیا ہے؟ کاروبار میں بے اعتدالیوں کے نتیجے میں وعدہ خلافی ہوتی ہے، لوگوں کو محنت کا معاوضہ پورا نہیں ملتا یا کچھ لوگ اس سے ناجائز فائدہ اٹھا کر دوسروں کا حق مار لیتے ہیں۔ وقت پر لوگوں کو مناسب قیمت پر ضرورت کی اشیاء میسر نہیں ہوتی جس سے زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ اعتماد میں کمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو کاروبار کو مستحکم بنیادوں پر استوار کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ آجر اور اجیر کے درمیان دولت کی تقسیم نامنصفانہ ہوتی ہے۔ آجر اور اجیر کون ہوتے ہیں؟ مال دینے والا اور مال لینے والا، ٹھیک ہے، جس سے معاشرے میں بے چینی اور ناہمواری پیدا ہوتی ہے۔ لمبے عرصے تک یہ صورتحال برقرار رہے تو معاشرے کا امن تباہ ہو جاتا ہے، برکت اٹھ جاتی ہے، لوگوں کے حقوق کی پامالی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آج کل جائیداد کی خرید و فروخت میں بہت گڑبڑ ہوتی ہے، لوگ اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اسلامی آداب تجارت تو لین دین پر عمل کر کے ایک منصفانہ نظام قائم کیا جا سکتا ہے جس سے ہر ایک کے حقوق پورے ہوں گے اور امن و آچی کی فضا میں معاشرہ آگے بڑھے گا، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی اور کاروبار پھلتا پھولتا رہے گا۔ کاروبار چھوٹا ہو یا بڑا، دو افراد کے درمیان ہو یا دو قوموں کے درمیان، ہر حال میں اسلامی آداب خرید و فروخت پر عمل کر کے ہم حلال رزق بھی کما سکتے ہیں اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رضا بھی۔ تو یہاں پہ میرا آج کا یہ ٹاپک ختم ہوا، لیکن اس میں ہم نے بہت ساری اچھی اور کام کی باتیں
سنی اور پڑھی، اور اس میں سب سے اہم بات جو آپ دھیان رکھیے گا کہ ایک تو اس کے نقصانات، پھر کسب حلال کے معنی و مفہوم، یعنی رزق حلال کمانا، حلال طریقے سے روزی کمانا۔ اسلام نے رزق حلال کمانے کی تاکید کیوں کی ہے، یہ اس کے سوالات ہیں، یہ ساری ایکسرسائز ہے اس کی، ٹھیک ہے۔ درست جوابات کے نشان دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کیا آپشن دی ہوئی ہیں اس میں۔ کسب کے معنی ہیں اکسانا، کمانا، خریدنا یا دکھانا، تو اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو اس کا آنسر بنتا ہے وہ ہے کمانا۔ کسب کے معنی کمانا ہوتے ہیں، آپ نے پڑھا بھی ہے ابھی۔ جھوٹی قسمیں کھانے والا داخل نہیں ہوگا جنت میں، اس کا آنسر بنتا ہے اللہ تعالیٰ نے ناپسند فرمایا۔ بددیانتی کو، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت کی وعید ہے، ٹھیک ہے۔ کس صورت میں؟ صورت متففین میں، اس کا آنسر صحیح بنتا ہے۔ اور 5ویں نمبر پہ کویسچن آنسر اور ایکسرسائز ساری آپ کو میں دے دیتی ہوں، اس کی امیجز آپ دیکھ لیجئے گا، یہ بک کے اندر ہی سارے اس کے آنسر ہوتے ہیں۔ تو اب تو آپ 8th کلاس میں تو سمجھدار ہو جاتے ہیں کہ آپ لوگ اچھے طریقے سے اس کو خود بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تو بیٹا سوال کے مطابق آپ نے جواب لکھنے ہیں، یہ بہت آسان سے ٹاپک ہیں، یہ ہمارے دین کا حصہ ہیں، ہمیں اسے بہت توجہ سے پڑھنا چاہیے اور دوسرے لوگوں کے ساتھ ڈسکس بھی کرنا چاہیے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے تیار کریں۔ تو مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔